ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا عنوان ہے اعتکاف کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے الگ ہو جانا، رک جانا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دنیا سے کٹ کے صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لے، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ یعنی دنیا سے کچھ دنوں کے لیے تعلق کو ختم کرنا اور خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے بیٹھ جانا۔ اور جب بندہ اس نیت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر بندہ روحانیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، شرط یہ کہ اس کے اندر خامی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اعتکاف غار حرا میں کیا، چونکہ اعتکاف کا لغوی معنی رکنا ہے، الگ ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح و تحلیل کرتے، تو اللہ خالق کائنات نے اتنی روحانیت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی روحانیت کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، پھر بھی اللہ خالق کائنات نے اتنا جو ہے آپ کو مقام عطا کر دیا روحانیت کا کہ پہلی فائز پھر نازل فرمائی، جو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیات۔ تو حضور علیہ السلام اور پھر زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی مدینہ پاک میں ہوتے تو آپ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ضرور فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ مدینہ پاک میں موجود ہوں اور آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ اگر کسی وجہ سے آپ مدینہ پاک میں ان دنوں میں موجود نہ ہوں، جیسے یہ فتح مکہ کے موقع پہ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد کے دنوں میں وہ 10 دن کا اعتکاف پورا کیا۔ مثال کے طور پر جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ جو ہے نا جب فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اعتکاف نہ کر سکے، تو اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 10 دن اس سال کے اور 10 دن جو ہے وہ پچھلے سال کے۔ اب ان کی فضیلت کیا ہے ان 10 دنوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور فرمایا 1 خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے۔ ذرا اندازہ خود لگائیے، 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان، اور 1 خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 دن کا اعتکاف جو بندہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو ایک اعتکاف کا ثواب ہے، اب اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ خود بذات ثواب ہے، یہ بذات خود ایک عبادت ہے کہ اللہ کے گھر میں جو ہے وہ بندہ بیٹھا ہے اور اس امید پہ بیٹھا ہے کہ یا اللہ دنیا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کے ساتھ میرا تعلق نہیں، میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں اور صرف تجھ سے بخشش کی بھیک مانگنے، اے اللہ صرف اور صرف تجھ سے تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں آ گیا ہوں۔ تو جب بندہ اپنی بات منوانی ہو نا، تو بندہ کسی کے دروازے پہ بیٹھ جائے نا، مسلسل بیٹھا رہے، تو جتنا بھی کوئی سخت دل بندہ بھی ہو نا، تو بندے کی بات کو مان جاتا ہے کہ یار یہ کل سے میرے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ تو بلا تمثیل اللہ خالق کائنات تو پھر بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور جب بندہ اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے کہ یا اللہ تیرا ہوں، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور پھر یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہو، تو پھر بتائیے کتنا اجر اور کتنا ثواب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو اعتکاف کے مسائل ہیں ان کے مطابق بندہ بیٹھے، یہ نہیں ہے کہ بس مسجد میں بیٹھ گئے، کیونکہ اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا اعتکاف ہے واجب، دوسرا اعتکاف ہے سنت مقدار الکفایہ، اور تیسرا اعتکاف ہے نفلی۔
واجب اعتکاف تو یہ ہے کہ جس بندے نے کوئی منت مانی ہو، نظر مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، وہ منت پوری ہو جائے، نظر پوری ہو جائے، اب اعتکاف کرنا واجب ہے۔ وہ اس کی کم از کم مدت 1 دن ہے، زیادہ سے زیادہ پھر جتنے دن بھی وہ بیٹھے، کیونکہ واجب اعتکاف کے لیے روزہ جو ہوتا ہے وہ شرط ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی ہے یہ سنت مسنون لیکن علی الکفایہ ہے، اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر پورا محلہ ہی گناہ گار ہوگا اور اللہ خلق کائنات کی پکڑ میں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایک بھی بیٹھ جائے گا تو پھر سارے کے سارے محلے سے وہ اعتکاف کیا ہوگا، ثابت ہو جائے گا، پھر سارے ہی اس گناہ سے بچ جائیں گے ایک کے بیٹھنے کی وجہ سے۔ تیسرا اعتکاف ہے نفلی، وہ اعتکاف یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو 1 دن کے لیے آئے، آدھے گھنٹے کے لیے آئے، آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے، پھر وہ جتنی دیر بھی مسجد میں بیٹھے گا اللہ خالق کائنات اسے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ جو سنت موقدہ اعتکاف ہے یعنی مسنون اعتکاف ہے، اس کی کچھ مسائل ہیں جو آج رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، لوگ بیٹھیں گے اور کتنے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھیں گے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے مسجد کی حدود سے باہر نہ جائے، کیونکہ اگر باہر ہی جانا ہے تو پھر تو مخلوق کے ساتھ تعلق تو پھر وہی رہا، بغیر ضرورت۔ اب ضرورت کیا ہے؟ شرعی ضرورت یہ ہے کہ بندے کو واش روم بندے نے استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو واش روم ہوتے ہیں نا، یہ مسجد کے احاطہ سے باہر ہے۔ مسجد کا احاطہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم باؤنڈری لگا دیتے ہیں کہ اس سے آگے آگے ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہ مسجد ہے۔ جیسے یہ جگہ جو ہے نا، یہ محراب، یہ مسجد نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہے، مسجد سے یہ باہر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اطہر میں یہ نہیں تھا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بنایا گیا، تو یہ فنائے مسجد ہے۔ اسی طرح یہ وضو خانہ، یہ فنائے مسجد ہے، یہ حجرہ، یہ فنائے مسجد ہے۔ تو بغیر ضرورت کے وہاں پہ نہ جائے۔ ہاں اگر شرعی ضرورت ہے تو پھر وہاں پہ جایا جا سکتا ہے، وہاں پہ پھر جانے سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب شرعی ضرورت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، واش روم ہے، وہ مسجد کی حدود سے تو باہر ہے، لیکن بندے نے واش روم کا استعمال تو کرنا ہے، اس کے لیے اسے جانا بھی پڑے گا، وضو بھی کرنا ہے۔ کوشش یہ کرے کہ جب فنائے مسجد میں ہو یعنی مسجد کی حدود سے باہر ہو تو پھر کسی سے بات نہ کرے، کیونکہ اگر وہاں پہ دنیا کی کوئی بات کرے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اور مسجد میں بھی کوشش کرے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، علم دین سیکھنے میں، سکھانے میں مصروف رہے، تاکہ اس کے ہر لمحے کا جو ہے اسے ثواب ملتا رہے۔ یہ نہیں ہے مثال کے طور کئی جگہ پہ اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، اب اس کا اہمیت یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ بیٹھے تو کم از کم کچھ نہ کچھ یہ 10 دنوں میں دین کا علم تو حاصل کر سکے۔ ہم تو پہلے ہی بڑی جہالت میں ہیں۔ جو اجتماعی جہاں پہ یعنی ایسی سہولت ہو کہ دین کے کچھ مسائل کا پتہ چل سکتا ہو، تو یہ مجلس ذکر و اذکار سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ فضیلت کی حامل ہے، زیادہ فضیلت ہے اس کی کہ کم از کم ان 10 دنوں میں کچھ نہ کچھ تو علم جو ہے نا وہ بندے کے پاس آ جائے گا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، معتکف اگر اسے دوران اعتکاف غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے نیچے بچھانے کے لیے نا وہ چادر ضرور رکھیں، اور چادر بھی ایک نہیں، ان کے پاس 2 چادریں ہونی چاہیے۔ کبھی بھی کوئی بھی بندہ یاد رکھے گا، بالغ جب بھی کبھی کوئی موقع ملے کہ اس نے مسجد میں سونا ہو تو وہ بغیر کپڑے کے مسجد میں نہ سوئے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ نیچے سوئے گا بغیر کپڑے کے تو ہو سکتا ہے کہ اسے احتلام ہو جائے اور یہ دری جو ہے یہ خراب ہو جائے، قالین کارپیٹ یہ خراب ہو جائے۔ اب یہ اتنی آسانی سے تو یہ دھلتا نہیں ہے، یہ ناپاک ہو جائے گا، اور ناپاکی کے لیے اسے دھونا ضروری ہے، دھوئیں گے نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک تو الگ کپڑا بندے کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور جب اس چادر پہ سو رہا ہے اور احتلام ہو گیا تو اب کیا کرے؟ اس نے باہر تو جانا ہے، تو کوشش تو یہ کرے کہ مسجد کی یہ جیسے اس کے اوپر ہاتھ لگائیں گے تھوڑی سی مٹی نکلے گی تو تیمم کرے، اس نے باہر جانا ہے تو اس سے تیمم کرے۔ اگر نہیں تیمم کرتا تو پھر دوسری جو چادر ہے یہ چادر کے اوپر ہی پاؤں رکھے، آگے پھر دوسری چادر بچھائے اس کے اوپر چلا جائے، یہ چادر اٹھائے اس کو آگے کر لے، پھر چادروں کے اوپر پاؤں رکھ کے وہ مسجد کی حدود سے باہر چلا جائے۔
یہ نہیں ہے کہ بس ویسے ہی جیسے عام روٹین میں بندہ جاتا ہے، اگر ویسے جائے گا تو یہ مسجد کا تقدس اور مسجد کا ادب و احترام جو ہے وہ پامال ہوگا۔ پھر دوسری چیز جو ہے، یہ ہمارے یہاں پردے لگائے جاتے ہیں اور یہ اکثر مساجد میں لگائے جاتے ہیں، اعتکاف والے جو ہے نا وہ پردے لگا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، کیونکہ جب نیا مسئلہ کوئی آتا ہے نا سامنے، اب ایک بندے نے دیکھو اتنے سالوں سے جو نا پردے لگ رہے ہیں، تو ایک بندہ مسئلہ بتا دے کہ یہ ضروری نہیں ہے، تو پھر بندے کہتے ہیں اچھا اب ہم جو اتنی دنوں سے اتنے ہمارے بوڑھے ہو گئے تو ہمیں کیا پتہ ہی نہیں تھا پھر اس مسئلے کا، اب یہ نئے آ گئے جو ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہ ضروری کوئی نہیں ہے۔ اگر لگانے بھی ہوں تو جی بسم اللہ لگائیں، لیکن نماز کے ٹائم میں وہ پردے پھر اوپر کر دیں۔ اب کیوں؟ چونکہ مثال کے طور پر اس سائڈ پہ پردے نہیں لگتے، اس سائڈ پہ پردے لگتے ہیں، تو ادھر سے صف کیا ہوگی؟ کٹ گئی، تھوڑی ہو گئی صف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ صف کاٹنے والوں کو منع فرمایا، فرمایا صفیں نہ کاٹو۔ جو بندہ صف کاٹتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اپنی صفیں سیدھی کرو۔ تو یہ اس لیے اگر لگائے نہ جائیں، لیکن اگر لگانے بھی ہوں تو پھر انہیں اوپر کر دیا جائے۔ لگائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ کوئی باہر سے آئے نا، اس کی جو اصل وجہ ہے لگائے کیوں جاتے ہیں، کم از کم اسے پتہ ہو کہ یہ اعتکاف والے بیٹھے ہیں۔ اب مثال کے طور ایک بندہ ویسے ہی بیٹھے ہیں، عام روٹین میں بھی بیٹھے ہیں، تو پھر وہ اسی حساب سے آ کے بات کرے گا جیسے وہ عام روٹین میں آ کے بات کرتا ہے۔ تو پردے لگائے جاتے ہیں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ اعتکاف والے ہیں۔ اس کے بعد عموماً یہ رواج ہے کہ جو اعتکاف والے ہیں وہ اپنا منہ لپیٹ کے رکھتے ہیں، یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اور بطور خاص جب نماز پڑھ رہے ہو تو تب منہ کے اوپر کپڑا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منہ چھپانا مرد کے لیے تو جائز نہیں ہے دوران نماز، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تو مرد کے لیے تو پھر یہ بدرجہ اولا ہی جائز نہیں ہے۔ تو اب نماز پڑھیں، ہاں واش روم جائیں تب منہ پہ کپڑا رکھ لیں تاکہ باہر سے کوئی آئے تو وہ جو ہے نا وہ بلا نہ سکے، اسے سمجھ آ جائے کہ یار یہ بندہ نا یہ معتکف ہے، اس لیے اس نے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے۔ لیکن مسجد کی حدود میں منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی عموماً چونکہ میں بھی کئی مرتبہ اعتکاف بیٹھ چکا ہوں، جب وضو کر رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ بندے وہ اسی وقت بلاتے ہیں آ کے۔ مثال بندہ وضو کر رہا ہے، بندہ آ کے ساتھ بیٹھا ہے وضو کر رہا ہے، اب اس وقت کوئی نہ کوئی بات شروع کر دے گا۔ اب جو بندہ نیا اعتکاف بیٹھتا ہے نا، وہ بیچارہ جو ہے نا وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں بھی احتیاط، یہ ہمارے لیے احتیاط ہے۔ پہلی مرتبہ بیچارہ اعتکاف بیٹھا، وہ وضو کر رہا تھا، آپ نے آ کے اس سے بات کی، وہ بھول جائے گا، وہ آپ سے بات کرے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اتنی ہی احتیاط کریں، جب وہ وضو کر رہے ہیں تو اسے نہ بلائیں، جب وہ مسجد کے سین میں آ جائے گا جو بات اس سے کرنی ہو اس سے وہ بات کر لیں تاکہ اس کے اعتکاف میں خلل نہ آئے۔ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں ہی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں اور وہاں پہ وہ چارپائی وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتی ہیں، چونکہ گھروں کے اندر عموماً جو ہے سرات الارض کا جو ہے نا یہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا، سانپ بچھو کا یہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ چارپائی کا استعمال کر سکتی ہیں۔ مسجد میں بھی اگر کوئی ایسی مسجد ہو جہاں پہ ان چیزوں کا خطرہ ہو، وہاں پہ بھی چارپائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، شرط یہ کہ نمازی جو ہیں وہ اس سے تنگ نہ ہوں۔ اللہ خلق کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ خلق کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ آج مغرب سے پہلے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عید کا چاند نظر آنے پر وہ پھر چاہے 29 کا ہو جائے یا پھر 30 کا ہو جائے۔ یہ اصل کس لیے اعتکاف بیٹھا جاتا ہے؟ یہ رمضان مبارک کے آخری اشرہ میں طاق راتوں کی تلاش میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور معتکف نے تو چونکہ رہنا ہی مسجد میں ہے، یہ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کی رات طاق ہے، پھر کل نہیں، پھر پرسوں، پھر ایک رات چھوڑ کے پھر ایک رات چھوڑ کے، تو یہ 5 راتیں طاق بنیں گی تقریباً۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب طاق راتوں میں جاگ کر شب قدر کو تلاش کریں، تاکہ اگر زندگی میں شب قدر مل گئی تو پھر وارے نیارے ہی ہو جائیں گے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر ایک رات ہی مل گئی، 1000 مہینہ ہماری زندگی تو نہیں ہے، لیکن اگر ایک رات مل گئی نا تو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے یہ کوشش کریں کہ یہ راتیں جاگ کر اپنے اللہ کا ذکر کر کے اس میں بسر کریں، تاکہ زندگی میں ہمیں بھی شب قدر جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اللہ خلق کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔